وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی رحمت علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کے نعلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کی چھٹی نشست اور چھٹے لیکچر میں ہم سب شریک ہیں۔ حسب معمول سب سے پہلے آج کی تجوید کا سبق پڑھتے ہیں۔ ناظرین، تجوید میں آج جو ہم نے سبق پڑھنا ہے اس کا نام ہے اسماء حروف۔ حروف کے مختلف جو نام ہیں وہ آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حروف منقوطہ۔ جی، حروف منقوطہ نقطہ سے ہے منقوط، مفعول کے وزن پر۔ وہ حروف جو نقطہ والے ہیں ان کو حروف منقوطہ کہتے ہیں۔ نقطہ والے حروف، خواہ ان کے اوپر نقطہ ہے، نیچے نقطہ ہے، درمیان میں نقطہ ہے، جہاں کہیں بھی ہے، اگر وہ نقطہ والے حروف ہیں تو ان کو ہم حروف منقوطہ کہیں گے۔ مثال اس کی دیکھ لیں، با ہے، شین ہے، زا ہے، کوئی بھی حرف جو نقطہ والا ہے اس کو حروف منقوطہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حروف غیر منقوطہ۔ غیر منقوطہ وہ ہیں جو بغیر نقطہ کے ہیں، جن کے اوپر نیچے درمیان میں کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر سین ہے، کوئی نقطہ نہیں ہے، اسی طرح الف ہے، کوئی نقطہ نہیں ہے، اور را ہے، کوئی نقطہ نہیں ہے۔ یہ حروف غیر منقوطہ کہلواتے ہیں، یعنی بغیر نقطہ کے حروف۔ اس کے بعد آ جائیں حروف فوقانی۔ حروف فوقانی، یہ فوق سے ہے۔ فوق، فوق اوپر کو کہتے ہیں، اوپر والی چیز کو فوق کہتے ہیں۔ یہ چھت ہمارے فوق ہے، اب چھت کے بھی فوق آسمان ہے، تو اس طرح اوپر والی چیز کو فوق کہتے ہیں۔ وہ حروف جن کے اوپر نقطہ ہے، جیسے شین ہے، جیسے ثا ہے، جیسے یہی جو مثال ہم نے لکھی ہے زا ہے، تو وہ حروف جن کے فوق اوپر نقطہ ہے انہیں ہم حروف فوقانی کہیں گے۔ اب آگے چلیے تو حروف تحتانی۔ تحتانی، تحتن کہتے ہیں نیچے کو، تو وہ حروف جن کے نیچے نقطہ ہو انہیں حروف تحتانی کہتے ہیں۔ مثال یہ دو حروف ہیں، ایک ہے با اور ایک ہے یہ چھوٹی یا۔ یا عربی میں اس کے نیچے دو نقطے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آگے چلیے حروف متوسطہ۔ متوسط اور توسط اور وسط کا معنی آپ کو آتا ہی ہے، درمیان کو کہتے ہیں۔ تو ایسے حروف جن کے درمیان میں نقطہ ہے وہ حرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے جیم۔ جیم وہ حرف ہے جو حروف متوسطہ یا حرف متوسط کہلاتا ہے۔ اگر کسی کے یہ خیال میں آئے کہ یہ نون کے بھی درمیان میں نقطہ ہے، یہ بھی حروف متوسطہ میں سے ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے، اس وجہ سے کہ نون کے اوپر نقطہ ہے۔ آپ دیکھیے اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا یہ حروف فوقانی میں سے ہوگا، اس کے اوپر نقطہ ہے۔ حروف متوسطہ جس کے درمیان میں نقطہ ہو وہ صرف اور صرف جیم ہی ہے۔ جی معزز ناظرین، اسماء حروف آج ہم نے پڑھے ہیں۔ سب سے پہلے حروف منقوطہ، ایسے حروف جو نقطہ والے ہیں، خواہ نقطہ اوپر ہو، نیچے ہو، درمیان میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اگر وہ نقطہ والے حروف ہیں تو حروف منقوطہ کہلوائیں گے۔ اور وہ حروف جن کے اوپر نیچے درمیان میں کوئی نقطہ نہیں ہے، بغیر نقطہ کے حروف ہیں، ان کو حروف غیر منقوطہ کہتے ہیں۔ ایسے حروف جن کے اوپر نقطہ ہے حروف فوقانی، جن کے نیچے نقطہ ہو انہیں حروف تحتانی، اور جن کے درمیان میں نقطہ ہو انہیں حروف متوسطہ کہتے ہیں۔ تو منقوطہ
نقطہ والے غیر منقوطہ بغیر نقطہ کے، فوقانی اوپر نقطہ، تحتانی نیچے نقطہ، اور متوسطہ جن کے درمیان میں نقطہ۔ جی ناظرین، ہم اعراب لگا چکے ہیں، اور اعراب لگانے کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کو پڑھا کرتے ہیں، ان آیات کا تلفظ صحیح کرتے ہیں جن کا اس دن ہم نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے ان کا تلفظ صحیح کرتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں ایک دفعہ، اس کے بعد اس کا لفظی ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک، یہ مد کون سی ہے، اس کو کتنا کھینچنا ہے، اور اس کا نام کیوں ہے، یہ مد یہاں پہ آئی کیوں ہے، سبب کیا ہے، یہ ساری باتیں ہم آگے مدات کا بیان آئے گا اس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ علی ھدی من ربہم، ناظرین یہاں پہ بھی ہم رکے، میم مشدد ہے، کیوں ہے، یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے اور یہاں بھی ادغام ہے، تو یہ ادغام ابھی ہم نے یہ کچھ اسباق آگے چل کے تدریجاً اور گریجولی پڑھنے ہیں، وہ آہستہ آہستہ، جو میں نے اس دن بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ جو اسباق ہم پڑھ چکے ہوں گے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ یہ سبق ہم نے پڑھا ہے، اور اسی کے بارے میں پوچھوں گا۔ جو سبق نہیں پڑھا ہوگا تجوید کا وہ پھر نہیں پوچھا جائے گا، تاکہ سبق جو ہے وہ لینتھی نہ ہو جائے۔ من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون مشدد اور میم مشدد یہ دو حروف ایسے ہیں، جب ان نون اور میم دونوں کے اوپر جب شد آئے گی تب ہم ان پر غنہ کریں گے۔ غنہ کہتے ہیں آواز ناک میں لے جا کر تھوڑی دیر کے لیے گنگنانا، جیسے ان الذین کفروا سواء علیہم، اب یہاں پہ دیکھیے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون ساکن اور نون تنوین، دو زبر دو زیر اور دو پیش پر اخفا ہوتا ہے۔ اخفا کہتے ہیں آواز کے چھپا لینے کو، ہمیشہ اخفا ہوتا ہے، لیکن اگر یہ دیکھیے نون تنوین ہے، یہاں پہ اخفا ہونا چاہیے تھا، سواء ہمیں کہنا چاہیے تھا، لیکن ہم یہاں پہ اخفا نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ آگے عین ہے، اور عین حروف حلقی یا حروف اظہار میں سے ہے، جو آگے چل کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو جب حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، تو پھر اخفا نہیں کرتے، آواز نہیں چھپاتے، پھر اظہار کر کے پڑھتے ہیں۔ اظہار کا معنی ہوتا ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کو فقط ظاہر کریں اور وہاں پر رکے بغیر، آواز چھپائے بغیر آگے چلے جائیں، جیسے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہاں پہ حمزہ ہے، اور حمزہ ہم نے پڑھا ہے کہ ہمیشہ اس پہ جھٹکا دیا جاتا ہے، یؤمنون۔ ختم اللہ، یہ بات بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر فتحہ یا ضمہ ہو، یعنی زبر یا پیش ہو، تو اس کو پر کر کے پڑھتے ہیں، بصورت دیگر باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں اس میں جلالت اللہ سے پہلے فتحہ ہے، زبر ہے، لہٰذا اس کو پر کر کے پڑھیں گے، ختم اللہ علی قلوبہم۔ یہاں پہ آپ دیکھیے اگر ہم اس کو قاف کے اوپر پیش ہے، اگر ہم یہاں پہ اپنے ہونٹ گول نہیں کرتے تو ہم اس کو قلوب پڑھیں گے، قلوب پڑھیں گے، قلوب کبھی نہیں ہو سکتا، واو اور پیش کبھی بھی ہونٹ گول کیے بغیر صحیح طور پہ ادا نہیں ہوتے۔ تو جب آپ قاف پہ آئیے تو فوری طور پہ ہونٹوں کو گول کر لیں تاکہ اس کا تلفظ صحیح ادا ہو، قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ یہاں جو احکام ہیں وہ میں چھوڑے جا رہا ہوں اس وجہ سے کہ وہ ابھی ہم نے نہیں پڑھے۔
یہ آپ را دیکھیے، میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ را کے اوپر فتحہ یا ضمہ ہو، یعنی زبر یا پیش آ جائے را کے اوپر، یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر کر کے پڑھتے ہیں، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ را کے نیچے زیر ہے، لہٰذا ہم یہاں پہ اس کو باریک کر کے پڑھیں گے، یوں نہیں پڑھیں گے اب صورہم نہیں کہیں گے، بلکہ باریک کریں گے اور پڑھیں گے اب صورہم، اب صورہم، غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہاں بھی دیکھیے عذاب، یہاں بھی تنوین آ گئی تھی، نون تنوین، اور نون تنوین پر جیسے ہم نے بات کی کہ اخفا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا نہیں کرتے بلکہ وہاں پر اظہار کرتے ہیں، اور ہم نے یقینی طور پہ وہاں پہ اظہار ہی کیا ہے۔ جی ہم نے اس کا تلفظ صحیح کر لیا، اس کو پڑھ کے دیکھ لیا ایک دفعہ، اب ہم چلتے ہیں اس کے لفظی ترجمہ کی طرف۔ اولئک، اولئک اس میں اشارہ ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے اسماء اشارہ پڑھے تھے قریب کے، ہاذا، ہادانی، ہاؤلائی، ہادہی، ہاتانی، ہاؤلائی۔ یہ قریب کے اسماء اشارہ میں سے نہیں ہے، یہ بعید کے اسماء اشارہ میں سے ہیں جو آج کے ہمارے لیکچر میں موجود ہیں، اور حصۃ القواعد گرامر میں جا کے ہم ان کو پڑھیں گے۔ اولئک اس میں اشارہ ہے جمع مذکر بعید کا، دور کے لیے جمع کے لیے اولئک بولا جاتا ہے، اس کا معنی ہے وہ سب، یا وہ سب لوگ کہہ لیں، وہ سب جمع کے لیے ہوتا ہے اور دور کے لیے اشارہ ہوتا ہے کہ وہ جو سارے کے سارے ہیں۔ علی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا معنی ہمیشہ کریں گے پر یا اوپر، آپ اس کو بھی دہرایا کریں میرے ساتھ، اس کا معنی ہے پر یا اوپر۔ اولئک وہ سب لوگ، علی پر یا اوپر ہیں، ہدن، ہدن وہی تیسری دفعہ آ گیا ہمارے سبق میں، ہا دال یا ہدایت، وہی سب لوگ ہدایت پر ہیں۔ اولئک وہ سب لوگ، علی اوپر ہیں، ہدن ہدایت کے، من کا معنی ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے بھی، من اور عن کا معنی ہوتا ہے سے، من کا معنی سے، رب کہتے ہیں پروردگار کو، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا سورہ فاتحہ میں، پروردگار پالنے والا، پرورش کرنے والا اور پالنہار، اس کو کہتے ہیں رب۔ تو رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وہ سب، کون، کس کے رب کی طرف سے، ہم اس میں ضمیر آ گئی ہے، اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی یہ ضمیر ہے، یہ ضمائر ابھی ہم نے نہیں پڑھے، جو ہی ہمارے اسماء اشارہ آج مکمل ہوں گے تو اگلے اسباق میں ہم اسماء ضمیر شروع کر دیں گے۔ ہم اس میں ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، اس کا ترجمہ ہے وہ سب اپنے، وہ سب اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اولئک وہ سب لوگ، علی اوپر ہیں، ہدن ہدایت کے، من سے، ربہم اپنے رب کی طرف سے۔ واو کا ترجمہ اب سب کے علم میں ہے، واو، اور اولئک یہاں پہ ہم اس کا ترجمہ کر چکے، اس میں اشارہ بعید کا جمع مذکر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے وہ سب، وہ سب، ہم اس کا ترجمہ بھی ہم یہاں پہ ہم کا کر چکے، ہم اور ہم ایک ہی بات ہے، جہاں پہ ہم کہنا آسان ہے وہاں پہ ہم لکھا گیا ہے، اور جہاں پہ ہم کہنا آسان ہے وہاں پہ ہم لکھا گیا ہے۔ ضمائر ہیں یہ، اور ضمائر مبنی ہوتی ہیں، ان کا اعراب پچھلے عامل کی وجہ سے نہیں بدلتا، تو یہ ہم اور ہم کا پھر کیا معاملہ ہے، ان کا معاملہ صرف اتنا ہی ہے کہ عربی زبان میں جہاں بھی ثقل واقع ہوتا ہے وہاں پر تخفیف پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جہاں پر ہم کہنا آسان ہے، ربہم یہ آسان ہے، اگر یہاں پہ پیش ہوتی تو تھوڑا مشکل تھا، ربہم کہنا مشکل تھا۔ اسی طرح یہاں پر ہم کہنا آسان ہے، وَأُولَئِكَ ہم آسان ہے، اور وَأُولَئِكَ ہم کہنا تھوڑا مشکل تھا، ثقیل تھا، لہٰذا آپ سمجھ جائیے کہ ہم اور ہم کا فلسفہ یہ ہے کہ جہاں پر ہم آسان وہاں پہ ہم کہہ دیا، جہاں پہ ہم آسان وہاں پہ ہم کہہ دیا گیا ہے۔ ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی، وہ سب۔ آگے آپ دیکھیے کہ ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کسی بھی لفظ کے اینڈ پہ، کسی بھی کلمہ اور اسم کے اینڈ پہ اگر واو نون یا یا نون آ جائے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ جمع کے لیے ہے۔ دھیان سے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جہاں پہ واو نون اور یا نون اینڈ پہ آ جائے وہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے تو ہم پھر اس کا ترجمہ کریں گے سب یا سارے۔ سارے کون ہیں؟ میم، فا، لام، ہا، فلاح۔ فلاح ہر کوئی جانتا ہے کہ فلاح کا معنی کامیابی ہے، کامیاب۔ اب جب میم شروع میں آتی ہے، میم
تو اس میں فائل بن جاتا ہے، اس میں فائل مفلح فلاح پانے والا. جس طرح یہ ایک کلمہ میں نے لکھا صلحن، صلحن کا معنی ہر کسی کو پتہ ہے صلح کسے کہتے ہیں. شروع میں اگر میم لگا دیں مصلح، اس کو اگر بنا دیں مصلحن، مصلح تو اصلاح کرنے والا. اسی طرح یہ ہے فساد، فسادہ سے فساد، اگر شروع میں میم لگا دیں تو اس کا مفسد، اس کا معنی ہو جائے گا فساد کرنے والا، مصلح صلح کرنے والا. اسی طرح یہاں پر فلاح تھا کامیابی، اور میم شروع میں لگ گئی تو کامیابی پانے والا. اب کتنے ہیں؟ آگے جمع ہے تو مطلب ہو گیا سارے کے سارے. المفلحون سارے فلاح پانے والے ہیں، اس میں فاعل ہے، جمع کا صیغہ ہے. اب آپ دوبارہ سے ترجمہ دیکھیے. اولئک جمع مذکر بعید، وہ سب لوگ، الا اوپر ہیں، ہدن ہدایت کے، من سے، ربہم اپنے رب کی طرف سے، وا اور اولئک پھر اس میں اشارہ جمع مذکر بعید کا، وہ سب لوگ، ہم وہی ہیں، المفلحون کامیابی پانے والے اور فلاح پانے والے. آپ دیکھیے یہاں کہا گیا کہ وہ سب لوگ جو ہیں، المفلحون کا کہہ کے اس ضمیر کی ضرورت نہیں تھی ظاہری طور پر، جو کہا گیا کہ وہ سب لوگ جو ہیں، پھر کہا گیا وہ سب لوگ. تو جب کوئی ضمیر مکرر آتی ہے، دوبارہ آتی ہے، بار بار آتی ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کلام میں زور اور تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں. وَأُولَئِكَ اور وہ سارے کے سارے، ہم وہی ہیں، المفلحون حقیقت میں فلاح پانے والے. آگے چلیے. انا پہلی دفعہ ہمارے سبق میں آیا ہے. انا اور انا جہاں کہیں بھی آئے گا اس کا ترجمہ ہوگا بے شک. یہ یاد رکھ لیں، انا اور انا دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک. بے شک. الذین اس میں موصولہ ہے، جمع مذکر کا، اسماء موصولہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. بے شک الذین وہ سب جو، چونکہ جمع کا صیغہ ہے تو سب کا ترجمہ آئے گا وہ سب جو، کون؟ کفروا. کفروا فعل ماضی ہے، چونکہ ماضی کی گردان ابھی ہم نے نہیں پڑھی، لیکن اتنا میں نے آپ کو ضرور بتایا تھا کہ یہ جو حروف عتین ہیں، حمزہ، تا، یا اور نون، یہ جو چار حروف ہیں عتین، حمزہ، تا، یا اور نون، یہ علامات مضارع ان کو کہا جاتا ہے، علامات مضارع. جس فعل کے شروع میں ان چار حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، کوئی علامت آ جائے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ مضارع کی بات ہے، یعنی حال اور مستقبل کی بات ہو رہی ہے. اور اگر کسی فعل کے شروع میں حمزہ، تا، یا نون میں سے کوئی حرف نہ ہو، کوئی علامت نہ ہو، تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ پھر یہ مضارع کی بات نہیں ہے بلکہ زمانہ ماضی کی بات ہے. یہاں پہ دیکھیے شروع میں اکفرو بھی نہیں ہے، تکفرو بھی نہیں ہے، یکفرو بھی نہیں ہے اور نکفرو بھی نہیں ہے. حمزہ، تا، یا نون میں سے کوئی حرف نہیں ہے، لہٰذا ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ فعل مضارع نہیں بلکہ فعل ماضی کی بات ہے. پھر آگے واو الف آ گیا تو یہ جمع کے لیے ہوتا ہے سب. کفرو جو سب کافر ہو گئے، جن سب نے انکار کر دیا، کفر انکار کو کہتے ہیں. انا بے شک الذین وہ سب لوگ جو کفرو جو سارے انکاری ہو گئے، کافر ہو گئے، یا جو کافر ہیں. سواء کا معنی ہوتا ہے برابر ہونا، برابر ہے، ایک جیسا ہے. آگے پھر دیکھیے علا آ گیا ہے، علیہم. علا کا ترجمہ ہم نے یہاں پہ کیا تھا پر یا اوپر، پر یا اوپر. علا کا ترجمہ ہمیشہ پر یا اوپر دو لفظوں سے کرتے ہیں. علا کا معنی ہے پر، ہم پھر اس میں ضمیر تیسری دفعہ ہمارے سبق میں آئی، یہاں بھی آئی اور یہاں بھی آئی. اس میں ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، معنی ہے ان سب پر، چونکہ غائب کی بات ہے. الا پر، ہم ان سب کے، ان کے. ان الذین بے شک وہ سب لوگ کافروا جو انکاری ہو گئے، سواء علیہم برابر ہے ان سب پر، ان کے لیے. آ جو ہے حمزہ زبر آ، یہ حروف استفہام میں سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کیا، مگر یہاں پر معنی ہوگا کہ. انذرتا، انذرتا. ناظرین آپ یہاں پہ دیکھیے کہ انذرتا، اس کے شروع میں حمزہ آ گیا ہے. یہ حمزہ ہم نے پڑھا تھا کہ علامات مضارع میں سے حمزہ ہوتا ہے، لیکن ایک حمزہ ایسا ہے باب افعال کا کہ جو اصل کلمہ میں آتا ہے. وہ حمزہ جب شروع میں آئے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر حمزہ علامات مضارع میں سے نہیں ہوتا، ہر حمزہ یہ حمزہ نہیں ہوتا، کچھ اصل کلمہ کا اپنا حمزہ ہوتا ہے کلمات کا. وہ پھر کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب ہمیں ماضی کی گردان پوری آتی ہو. تا، تما، تم، تی، تما، تنا، یہ حروف جب کسی کلمہ کے، کسی فعل کے آخر میں آتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جانا چاہیے بے شک پیچھے حمزہ ہے، لیکن تا آ گئی
تو پھر یہ صیغہ ماضی کا ہے، مضارع کا نہیں ہوگا۔ تو یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ ابھی ہم نے فعل ماضی نہیں پڑھا، جو ہی پڑھ لیں گے تو آپ کو بھی از خود یہ پہچان ہونا شروع ہو جائے گی۔ انذرتا تو ڈرائے، یہ بھی اردو میں ہم یہ لفظ بولتے ہیں، انذر ینذر، انذار، انذار کہتے ہیں ڈراوے کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان اقدس ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن گواہ بنا کر، و مبشرن اور خوشخبری سنانے والا بنا کر، و نذیرا، نذیر اسی سے ہے، نذیرا کا معنی یہ ہے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ انذرتا تو ڈرائے، کس کو؟ ہم، پھر دیکھیے وہی اس میں ضمیر آ گئی جمع مذکر غائب کی، ان سب کو، غائب کے لیے اور جمع کے لیے، ان سب کو۔ انذرتا کہ آپ ڈرائیں، ہم ان سب کو، ام یا ام اور او، یہاں پہ دیکھیے میں لکھتا ہوں ام آ جائے یا او آ جائے، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے یا، ام اور او دونوں کا معنی ہوتا ہے یا، ام اور او دونوں کا معنی یا ہوتا ہے، یا لم حروف نفی میں سے ہے۔ 7 حروف ہیں جن کو حروف نفی کہتے ہیں، لا، ما، لم، لن، غیر، لیس، لیست، یہ 7 حروف ہیں جن کو حروف نفی کہا جاتا ہے۔ کسی وقت ان کو لکھ بھی لیں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے نہ، یوں۔ انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیے، ام یا لم، نہ، تنذر، یہاں پہ آپ دیکھیے وہی نظرہ آ گیا ہے، اس کا معنی ہے ڈرانا، مگر شروع میں تا آ گئی، اور تا آپ پڑھ چکے ہیں کہ تا علامات مضارع میں سے ہے، لہٰذا اب ہم ترجمہ ماضی کا نہیں کریں گے کہ آپ نے ڈرایا، نہیں، اب ترجمہ آئندہ کی بات ہوگی، حال یا مستقبل کی بات ہوگی۔ تا حاضر کے لیے ہوتی ہے، غائب کے لیے نہیں ہوتی۔ غائب کے لیے آپ کو بتایا تھا کہ یا لگائی جاتی ہے۔ تا کا معنی ہوتا ہے تم، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تنذر تو ڈرائے، کس کو؟ ہم، اس میں ضمیر پھر اسی طرح جمع مذکر غائب کی دیکھیں 5ویں دفعہ ہمارے سبق میں آئی، ان کو۔ لا کا معنی ہے نہیں، یہ بھی حروف نفی میں سے، یہ جو میں نے 7 آپ کو پڑھ کے سنائے۔ آگے آ گیا ہے یؤمنون۔ یؤمنون میں اگر آپ پچھلے لیکچرز کو اپنے ذہن میں مستحضر کریں، حاضر کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ یا علامت مضارع غائب کی ترجمہ وہ، اور واو نون پھر جمع کے لیے ترجمہ سب یا سارے، درمیان میں ہے امینہ ایمان لانا، ایمان لائیں گے، ایمان لائیں گے۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ پھر کرتے ہیں، ان الذین، بے شک وہ سب لوگ جو کفروا، جو انکاری ہو گئے، کافر ہو گئے، سواء برابر ہے، علی اوپر، ہم ان کے، انذرتا کہ آپ ڈرائیں، ہم ان کو، ام یا لم، نا تنذر آپ ڈرائیں، ہم ان کو، لا یؤمنون وہ کبھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختمہ، ختمہ فعل ماضی ہے، کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے؟ اگر آپ غور کریں تو یہ جو 4 علامات تھیں، حمزہ، تا، یا اور نون، اس کے شروع میں ایک علامت بھی نہیں ہے، اختمو بھی نہیں ہے، تختمو بھی نہیں ہے، یختمو بھی نہیں ہے، اور نختمو بھی نہیں ہے، تو کوئی علامت نہیں ہے مضارع کی، لہٰذا یہ ماضی کا صیغہ ہو گیا۔ ختمہ واحد کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا، ختمہ اس نے مہر لگا دی، اس نے مہر لگا دی، ختم مہر کو کہتے ہیں۔ کس نے لگا دی؟ اللہ، اللہ نے، اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ علی دیکھیے تیسری دفعہ آ گیا ہمارے سبق میں، پر یا اوپر، اللہ نے مہر لگا دی ہے، علی کا معنی پر یا اوپر، کس پر؟ قلوب، قلوب جمع ہے قلب کی، قلب یہ یہاں لکھتا ہوں، قلب کی جمع ہے قلوب، اور قلب کہتے ہیں دل کو، تو دلوں پر، کس کے دلوں پر؟ ہم آ گیا، اس میں ضمیر پھر وہ دیکھیں چھٹی مرتبہ آ گئی، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، واو کا معنی اور، علا پھر یہ پر یا اوپر، آپ بھی بولیے پر یا اوپر، اس کا ترجمہ ہے سمعن، سماعت کو کہتے ہیں، اوپر سماعت کے، سماعت کے، کن کی سماعت کے؟ پھر وہی آ گئی ضمیر جمع مذکر غائب کی، ان کی سماعت کے اوپر بھی اللہ نے مہر لگا دی ہے، واو کا معنی اور، علا کا معنی پھر پر یا اوپر۔ ابصار جمع ہے بصر کی، اور بصر کہتے ہیں بینائی کو،
بینائی پر اور ان کی اور بینائی پر، کن کی بینائی پر؟ پھر ضمیر آ گئی جمع مذکر غائب کی، ان سب کی بینائی پر، ان کی بینائی پر کیا ہے؟ غشاوتن، پردہ ہے، پردہ ڈال دیا ہے۔ واو کا معنی اور پھر یہ لام زبر لا آ گیا۔ معزز ناظرین، میں نے یہ پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ لام زبر لا ہو یا لام زیر لی ہو، دونوں صورتوں میں ترجمہ ہوتا ہے لیے، کے لیے اور واسطے۔ ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں، آپ دھیان سے سن لیں، لام زبر لا اور لام زیر لی دونوں صورتوں میں ترجمہ ہوگا لیے، کے لیے اور واسطے۔ جی یہ ترجمہ کریں گے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور اوپر ان کی بینائیوں کے، غشاوتن، بینائی سے مراد آنکھ ہے، یہاں پہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ واو اور لام زبر لا، لیے، کے لیے یا واسطے، کوئی ایک بھی لفظ لے سکتے ہیں، اور واسطے ہم پھر اسی طرح اس میں ضمیر جمع مذکر غائب اور واسطے ان سب کے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جہاں بھی ضمیر آتی ہے، ضمیر اسم کا قائم مقام ہوتی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی مرجع ہوتا ہے جس کی طرف وہ لوٹ رہی ہوتی ہے، رجوع کر رہی ہوتی ہے اور اشارہ کر رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ جو جتنی ضمیریں آپ نے دیکھی ہیں ان سب کا مرجع جو ہے وہ یہ لفظ کفروا ہے۔ یہ سب کفروا کی بات ہو رہی ہے کہ آپ ان کافروں کے لیے برابر ہے، آپ ان کافروں کو ڈرائیں یا آپ ان کافروں کو نہ ڈرائیں۔ اللہ نے ان کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی کافروں کی سماعتوں پر مہر لگا دی ہے، تو یہ ہر کسی کا مرجع وہی جو ہے کفروا ہے۔ وَلَهُمْ، اور واسطے ان سب کے، عذابٌ، اردو کا لفظ عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا۔ جی ناظرین، لفظی ترجمہ ہم کر چکے ہیں، آئیے با محاورہ ترجمہ میں عرفان القرآن سے آپ کو یہ سنا دیتا ہوں ایک دفعہ۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی حقیقی کامیابی پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، سواء علیہم اانذرتہم، ان کے لیے برابر ہے خواہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ڈرایا، ام لم تنذرہم، یا آپ نے انہیں نہ ڈرایا، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعتوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور پردہ ڈال دیا ہے ان کی بینائیوں پر، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ آج کی آیات کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کرنے کے بعد ان آیات کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو حصۃ التفسیر میں سب سے پہلے آپ دیکھیے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ جو آیت کریمہ ہے، گزشتہ لیکچر میں ہم نے 6 علامات پڑھی تھیں جو علامات مومنین تھیں، ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، ایمان بالقرآن، ایمان بالکتب السماویہ و ایقان بالآخرت۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ اولئک، وہ 6 علامات کے حامل جو لوگ ہوں گے اور جن میں وہ 6 کی 6 علامات پائی جائیں گی، اولئک، وہی ہیں علی ھدی من ربہم، وہی ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، جو ایمان بالغیب بھی رکھتے ہیں، جو اقامت صلاۃ بھی رکھتے ہیں، جو انفاق اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، اور وہ ساری علامات جس میں ہوں گی وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ، اور یاد رکھو، ہم وہی مفلحون، حقیقی کامیابی پانے والے ہیں۔ اس سے آگے اب یہ پھر کافروں کی بات آ گئی ہے۔ صحابہ نے ایک دفعہ عرض کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضور قرآن پاک کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ ہم ان کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ہمیں ایک خوف پیدا ہوتا ہے اور ایک ڈر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور کچھ آیات قرآن پاک کی ایسی ہیں کہ ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ایک امید بند جاتی ہے کہ اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرما دے گا اور ہم بخشے جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے والذین یؤمنون بالغیب سے حضور نے تلاوت فرمایا یہاں تک، واولئک ھم المفلحون تک۔ حضور نے فرمایا جس میں یہ نشانیاں ہوں گی وہ تو بخشا جائے گا، اور ان الذین کفروا سے لے کر عذاب عظیم تک حضور نے فرمایا جس میں یہ نشانی ہوگی وہ بخشا نہیں جائے گا اور وہ دوزخ میں جائے گا۔ صحابہ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، حضور آپ پر ہمارے ماں باپ فدا ہوں،
لگتا ہے ہم پہلوں میں سے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں تم پہلوں میں سے ہی ہو، یعنی تم ان لوگوں میں سے ہو جن میں مومنین کی علامت کلیتاً پائی جاتی ہیں، اور تم اللہ رب العزت تمہیں بخش دے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کافروں کی ایک نفسیات سے اللہ رب العزت اپنے محبوب کو آگاہ کر رہا ہے، اور فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اے محبوب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو دیکھیے نا منصب تھا، حضور کا منصب نبوت اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر کسی کو دین کی دعوت دیں، ہر کسی کو اللہ کی توحید کی طرف بلائیں، اور ہر کسی کو شرک سے اجتناب کے لیے کہیں، لیکن ہر کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کافر جو لوگ تھے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب دعوت کے نتیجے میں دیکھتے کہ ان کی بہت بڑی بڑی سرداریاں جاتی ہیں، اور ان کا جو معاشرے میں رعب اور دبدبہ اور مظلوموں پر جو ان کا ظلم ہے وہ جاتا ہے، اور جھوٹی انا ان کی ختم ہوتی ہے، مٹی میں ملتی ہے، تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے تھے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ آقا کی دعوت کو قبول نہ کرتے تو وہ لوگ جو تھے وہ ان لوگوں کے اس رویے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پشیمان ہوتے، ان لوگوں کے اس رویے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت حزین ہوتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہرس ہوتی۔ جیسے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی بڑی ہرس تھی کہ تمام لوگ ایماندار ہو جائیں اور ہدایت کو قبول فرما لیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے، حضور کے بال مبارک پر گرد تھی، چہرہ مبارک پر تھکاوٹ کے آثار تھے، تو شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حالت کو تو آپ رو پڑیں۔ تو حضور نے پوچھا کہ اے فاطمہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول اور اے میرے پیارے ابا جان، آپ کی یہ حالت دیکھ کر جو ہے وہ مجھے رونا آ گیا کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی دعوت کو قبول کر لے اور دوزخ سے بچ جائے، اور اتنے حریص ہیں آپ لوگوں کے اوپر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ غم نہ کرو، ایک وقت وہ آئے گا کہ جہاں جہاں تک سورج کی روشنی جائے گی وہاں وہاں تک تیرے اس باپ کا نام جائے گا اور اس کی دعوت جائے گی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مغموم ہوتے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب آپ ان کے کفر کا غم نہ کھائیں، یہ ہیں ہی بدبخت، ان کی آنکھوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا ہے، ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی ہے، اور ان کی سماعتوں پر بھی مہر لگا دی ہے۔ اب آپ ان کو حق سنائیں، لیکن ہم نے ان کی سماعتوں پر ان کے حسد بغض اور عناد کی وجہ سے، ان کی قلبی شقاوت کی وجہ سے، ان کی ابدی محرومیوں کی وجہ سے ان کے کانوں پر مہر لگا دی، سماعتوں پر، اور ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی ہے، لہٰذا نہ یہ حق کو سن سکتے ہیں، نہ یہ حق کو حضور اے محبوب دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ ان کو آپ کا تبلیغ کرنا یا نہ کرنا، آپ کا سمجھانا نہ سمجھانا، آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے ایک برابر ہے، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں حقیقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈارس بندائی جا رہی ہے کہ اے محبوب یہ تو ہیں ہی ازلی محروم، ان کی ازلی محرومیوں پر اگر یہ آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے تو آپ مغموم نہ ہوں، اے پیارے یہ تو ہیں ہی ایسے، آپ اپنے کام کو جاری رکھیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر یہ بات بھی آ گئی ختم اللہ علی قلوبہم، یہ دیکھیے نا ختم عربی میں مہر کو کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ مہر کہاں لگتی ہے؟ مہر وہاں لگتی ہے جہاں آپ کا میٹر اور مواد وہ سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے، تحریر آپ کی ختم ہو جاتی ہے، بالکل اینڈ کے اوپر آپ پھر مہر لگا دیتے ہیں۔ تو مہر کو ختم اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ یہ سارے مواد کے آخر میں لگتی ہے۔ ختم اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعتوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، یہ تو دنیا میں ان کے لیے ہے، آخرت میں ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اب اس تفسیر کے بعد اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے حصۃ القواعد۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ کل ہم نے قواعد میں پڑھا تھا اسماء اشارہ قریب پڑھے تھے، آج ہم انشاءاللہ اسماء اشارہ بعید پڑھیں گے۔ اسماء اشارہ بعید، بعید بعد سے ہے، بعد فاصلے کو کہتے ہیں، اور بعید کا معنی ہے دور کے۔ اسی طرح جس طرح کل ہم نے ٹیبل بنایا تھا آج بھی ٹیبل بنا لیں۔ سب سے پہلے لکھیں گے واحد، پھر لکھیں گے تثنیہ، پھر لکھیں گے جمع،
ان کے ارد گرد یہ آپ لائنیں کھینچ لیں. 6 صیغے ہم نے لکھنے ہیں. اس طرح کرنے کے بعد یہاں سے آپ لائن کو واپس لے جائیں. اس کو یہاں لکھیں مذکر اور یہاں پہ آپ لکھیں گے مؤنث. 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے ہو جائیں گے. کل قریب کے تھے, آج ہم یہاں پہ بعید لکھیں گے. معزز ناظرین, صیغہ سمجھنے کا وہی طریقہ ہے جو کل ہم نے پڑھا تھا. جیسے سب سے پہلے اوپر جائیں گے واحد مذکر, پھر دائیں جائیں گے اور پھر بائیں آئیں گے. تو یہ صیغہ ہے واحد مذکر بعید. یہاں بھی پہلے اوپر جائیں تثنیہ, پھر دائیں آئیں مذکر اور پھر بائیں آئیں بعید. تثنیہ مذکر بعید, جمع مذکر بعید. اسی طرح یہ صیغے کی ہمیں پہچان ہوگی. تو آئیں صیغوں کے اندر ہم اس کو لکھتے ہیں کون کون سے یہ صیغے ہیں. سب سے پہلے واحد مذکر بعید کا صیغہ ہے ذالکا. یوں کھڑی زبر ہوگی اور یہ لام کے نیچے زیر اور کاف کے اوپر زبر. ذالکا. دور کے لیے, ایک کے لیے اور مذکر کے لیے آپ نے اشارہ کرنا ہو تو یہ اسم ہے ذالکا. آپ کہیں گے ذالکا رجل, وہ ایک آدمی ہے. ذالکا کا لفظ آپ استعمال کریں گے. اس کے بعد آپ دیکھیے یہ دوسرا صیغہ ہے تثنیہ مذکر اور یہ بعید کا. دور دو کے لیے آپ نے دور اشارہ کرنا ہو تو تثنیہ مذکر بعید کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے جو ہے ذانکا. ذانکا, ذالکا اور پھر ذانکا. لام کی جگہ یہاں پہ نون آ گیا ہے ذانکا, اور یہاں پہ آئے گا اولائکا. جمع کا صیغہ ہوگا اولائکا. اس طرح اولائکا. اولائکا بہت سارے لوگ ہوں دور تو ہم کہیں گے اولائک الرجال, وہ سب آدمی ہیں. آج کے ہمارے لیکچر میں ترجمہ میں بھی یہ لفظ یہ اسم جو ہے 2 دفعہ آیا ہے. اولائکا وہ سب لوگ جو ہیں, دور اشارہ تھا. تو ذالکا ذانکا اولائکا, ذالکا ذانکا اولائکا. اب یہ صیغہ آپ دیکھ لیں کون سا ہے. اوپر واحد مؤنث بعید کا ہے. دور ایک مؤنث کے لیے اشارہ کرنا ہو تو آئے گا تلکا. تلکا وہ ایک طالبہ ہے تو آپ کہیں گے تلکا طالبۃن, دور کے لیے اشارہ کرنا ہو. جیسے یہ ذالکا سے ذانکا تھا, یہ تلکا سے تانکا ہو جائے گا. تثنیہ کا صیغہ تانکا. بہت آسان ہے اور زبان بہت جلد اس سے فیملیئر ہو جاتی ہے اور ذہن اس کو جلدی سے ایکسیپٹ کر لیتا ہے. ذالکا سے ذانکا اور تلکا سے تانکا. ذالکا سے ذانکا, تلکا, تانکا. اور جمع مؤنث بعید کا صیغہ بھی وہی ہے جو جمع مذکر بعید کا تھا, اور وہ یہ ہے اولائکا. آپ نے دیکھا کہ کل جمع مذکر قریب کے جو دونوں جمع کے صیغے تھے, جمع مذکر اور جمع مؤنث, وہ دونوں ہا اولائی اور ہا اولائی تھے. اسی طرح یہ بعید کے صیغوں میں بھی جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں اولائکا اور اولائکا ہیں. تو میں اس کو ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں. ذالکا ذانکا اولائکا, تلکا تانکا اولائکا. ہمیشہ آپ ایسا کیا کریں کہ میرے ساتھ اپنا سبق دہراتے رہا کریں. العلم بالتکرار, علم یاد ہوتا ہے پڑھنے سے, بار بار اس کو دہرانے سے. تو طریقہ کار اور اس کی لے اور سر آپ اسی طرح رکھیں گے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. ذالکا ذانکا اولائکا, تلکا تانکا اولائکا. اب اپنے لیکچر کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں جس کا نام ہے آج کی دعا. اللہم بارک لہم فی ما رزقتہم واغفرہم وارحمہم. اللہم, اے ہمارے اللہ. اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں یہاں پہ. اے ہمارے اللہ, بارک تو برکت دے, لہم واسطے ان کے یا ان کو, فی ما اس میں جو رزقتہم تو نے انہیں نوازا ہے, تو نے انہیں رزق دیا ہے,
اے اللہ جو تو نے انہیں رزق دیا ہے اس میں انہیں برکت دے، وغفرہم اور ان کی مغفرت فرما اور ان کی بخشش فرما، بخشش مغفرت ایک ہی بات ہے، اور ان کی بخشش فرما، ورحمہم اور ان پر رحم فرما۔ جی، اللہم بارک لہم فی ما رزقتہم واغفرہم ورحمہم، اے پروردگار اے ہمارے اللہ ان کے رزق میں برکت فرما جو تو نے انہیں دیا ہے، ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما۔ معزز ناظرین، آج کا ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ 1 منٹ کے لیے میں آپ کو اس کی دہرائی کروا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے تجوید پڑھی ہے، اور تجوید میں ہم نے اسماء حروف پڑھے، حروف منقوطہ نقطہ والے حروف، غیر منقوطہ بغیر نقطے کے حروف، حروف فوقانی جن کے اوپر نقطہ، تحتانی جن کے نیچے نقطہ، اور متوسطہ جن کے درمیان میں نقطہ۔ اس کے بعد ہم نے سورہ بقرہ کی اگلی آیات کا ترجمہ پڑھا، ترجمہ پڑھنے کے بعد ان کی تفسیر کی، اور ہم نے دیکھا کہ علامات مومنین مکمل ہو گئیں، کافروں کی بات بھی ہو گئی۔ اس کے بعد حصۃ القواعد میں آج کا اہم ترین سبق تھا، وہ یہ تھا اسماء اشارہ بعید، جو یہ تھے ذالکا، ذانکا، اولئکا، تلکا، تانکا، اولئکا۔ کل اسماء اشارہ قریب تھے، ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذہی، ہاتانی، ہاؤلائی۔ آج کا سبق تھا ذالکا، ذانکا، اولئکا اور تلکا، تانکا، اولئکا۔ اور آخر میں ہم نے دعا پڑھی ہے دوسروں کے لیے برکت کی اور مغفرت کی اور رحم کی، اللہ رب العزت سے جو اپیل کی جاتی ہے وہ یہ ہے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفرہم وارحمہم۔ معزز ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علیہ الا البلاغ۔ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار